رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ حکومت نے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں عید الفطر کی تعطیلات سے قبل ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کفایت شاری اور ریلیف اقدامات کے نفاذ اور خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم ذخائر کے تحفظ و انتظام کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے اضافی اقدامات پر مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی نے بروقت فیصلے کیے ہیں، جس سے عوام کے لیے تیل کی مسلسل فراہمی جاری رکھنے میں مدد ملی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت عالمی کشیدگی سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر سے قبل وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں عید الفطر کی تعطیلات سے قبل ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق وفاقی حکومت کے محکموں کو وزیر اعظم کی ہدایات موصول ہو گئی ہیں اور انہوں نے عید سے قبل تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے ضروری انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے گفتگو کے دوران موجودہ علاقائی صورتحال اور اس کے وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے سفارتی روابط، مذاکرات اور مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں قائم مقام امریکی ناظم الامور زچری ہارکن رائڈر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے سفارتی روابط کی اہمیت اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کو غیر ملکی شہریوں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں تک وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج ایک بیان میں کیا۔ فیصلے کے تحت غیر ملکی شہری، کمپنیاں اور ادارہ جاتی سرمایہ کار نہ صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول سکیں گے بلکہ سرکاری سیکیورٹیز اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے، جس سے انہیں پرکشش منافع حاصل ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس اقدام سے سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک کے طور پر پاکستان کا تشخص مزید بڑھے گا اور ملک کی مالیاتی منڈیوں کو مزید وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود پرکشش مواقع سے استفادہ کرنے اور ملک کے معاشی مستقبل میں شراکت دار بننے کی دعوت دی۔ پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے باجوڑ سیکٹر میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے پاک افغان سرحد سے ملحقہ افغان طالبان کی چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر گائیڈڈ میزائلوں کے ذریعے بھی افغان طالبان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ شائقین ٹکٹنگ پارٹنر کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے ٹکٹ آن لائن بک کر سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی قیمت 300 روپے سے لے کر 5000 روپے تک متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔